بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان اپنے دل سے رزق کا فکر کس طرح ختم کر سکتا ہے؟ رزق، روٹی کھانا، پیٹ کی بھوک کو ختم کرنا انسانی فطرت کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ جب سے کائنات بنی ہے انسان اسی معاملے پر ہے کہ اس کو رزق روٹی کا مسئلہ ختم ہو جائے، اسی لیے وہ جستجو کر رہا ہے، اسی لیے وہ شب و روز محنت کرتا ہے اور اپنی رزق روٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ مختلف ذرائع، نئے ذرائع پیدا کر رہا ہے تاکہ وہ آسانی سے رزق پیدا کر سکے اور آسانی سے رزق حاصل کر سکے۔ اور بدل میں انسان کے دل میں دو چیزیں جو انسان کے ساتھ کار فرما ہیں۔ ایک، اللہ رب العزت انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان، میں تیرے رزق کا وارث ہوں، تو اس پر فکر نہ کر۔ دوسری شکل میں شیطان ہے۔ شیطان ہر وقت ہمارے دل میں ڈر اور خوف پیدا کیے ہوئے ہے کہ اے انسان، تو رزق کی تلاش کر۔ اس دنیا میں اگر تو رزق نہیں کمائے گا، رزق حاصل نہیں کرے گا، نہ تیری عزت ہوگی، نہ تیرا مقام ہوگا، نہ تیرا پیٹ بھرے گا، تو سارے کام بعد میں کر، پہلے اپنے رزق کی تلاش کر۔ اللہ رب العزت انسان کے دل میں یہ یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ اے انسان، تیرے رزق کا، تیری عزت کا، تیری زندگی کا اور تیری موت کا میں وارث ہوں، اور میں نے مقرر کر دی ہیں یہ سب چیزیں۔ تو ان چیزوں کی فکر سے باہر نکل جا اور تو میری عبدیت پر، میری عبادت پر اور میری اتباع پر وقت گزارنا شروع کر۔ یہ چیزیں میں نے تیری پیدائش سے پہلے مقرر کر دی ہیں، ان پر فکر نہ کر۔ یہ ایسی کشمکش اور ایسی جنگ ہے جو انسان کے اندر لگی ہوئی ہے۔ جو شخص جب تک اس معاملے کو سمجھ نہیں پائے گا تب تک نہ ہی وہ اللہ پر یقین پیدا کر سکے گا، نہ ہی عبادت میں لذت پیدا ہو سکے گی، اور نہ ہی روزگار کے غم سے باہر نکل پائے گا۔ جب تک روزگار کے غم سے باہر نہیں نکلے گا تب تک اللہ کی عبادت میں خشوع اور خضوع پیدا نہیں کر پائے گا۔ اب اس کے حوالے سے میں آپ کو یقین دلوانے کے لیے، بے شک اس بات پر یقین ہے کہ اللہ رب العزت ہی رزق دینے والا ہے اور اس کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، لیکن جب ہم مختلف دلائل سے بات کرتے ہیں تو ہماری یہ یقین اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور جتنا یقین پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت کے ساتھ ہمارا تعلق پختہ ہو جائے گا، اور ایمان کا دائرہ اور ایمان کی طاقت ہمارے دل میں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اب آپ دیکھیں سورہ ہود 12واں پارہ، بالکل آغاز، 12ویں پارے کے بالکل آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ تعالی کے ذمہ نہ ہو، اور وہ جانتا ہے کہ کہاں ٹھہرے گا اور کہاں کیا اس کے سپرد کیا جائے گا۔ سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں تحریر کر دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کنز الایمان سے امام احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے سے کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس بات میں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اے انسان، میں نے تیرا رزق مقرر کر دیا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ زمین پر چلنے والوں کا لفظ اختیار کیا ہے کہ زمین پر چلنے والوں کا یہاں پہ مطلب یہ نہیں کہ زمین پر صرف چلنے والوں کا ہی رزق اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العزت ہوا پہ اڑنے والوں کا بھی رازق ہے، زمین کے اندر رہنے والوں کا بھی رازق ہے، جنات، فلکیات، آسمانوں والوں کا بھی رازق ہے، لیکن یہاں پر اسپیسیفکلی خاص طور پر جو بات کی گئی ہے وہ زمین پر چلنے والوں کی گئی ہے۔ یہاں پر واضح طور پر بات انسانوں کی جا رہی ہے کہ اے انسان، کہ تیرے دل میں سب سے بڑا جو کھٹکا لگا رہتا ہے وہ ہے رزق کا، تو یہ یاد رکھنا کہ میں زمین پر کسی بھی ایسے چلنے والے کو، کیونکہ تو زیادہ تر چلنے والوں کو دیکھتا ہے، تو میں رب نے ہر چلنے والے کا رزق پورا کرنے والے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لے رکھی ہے۔ اب اس آیت کے متعلقہ حدیث پاک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب الرزق اشد من طلب
فرمایا اے بندے، رزق موت سے بڑھ کر انسان کی تلاش کرتا ہے. اتنی تلاش موت انسان کی نہیں کرتی جتنی تلاش رزق انسان کی کرتا ہے. جب جیسے جیسے اس کی حالتیں بدلتی چلی جاتی ہیں، اللہ رب العزت اس کا رزق کا انتظام ویسے کرتا چلا جاتا ہے. یہ نطفہ کسی ماں کے پیٹ کے اندر آتا ہے تو وہ رزق خون کے ذریعے اس کے وجود میں منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اسی وجود کے اندر وہ خون دودھ کی شکل میں وہ دوبارہ انسان کے وجود میں ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور جب اسے دانت دیتا ہے تو اس کا رزق پھر چیزوں کے اندر رکھ دیتا ہے. اور جب وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دانت کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، دوبارہ سے رزق اس کے حلق میں اتارتا ہے. اور جس طرح آج کل ڈاکٹر آپ جاتے ہیں تو خوراک کی نالیاں لگ جاتی ہیں، تو کھاتا تو کچھ نہیں ہے لیکن رزق اس کو پہنچاتا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے میں تیری ولادت سے لے کر تیرے موت کے آخری دن تک رزق کا وارث ہوں. جب تک انسان کے دل میں اس رزق کا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، اس کی تلاش ختم نہیں ہوگی، خدا کی عبادت کی طرف دل جوئی کے ساتھ مائل نہیں ہو پائے گا. اب یہاں پر حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین وہ بیان کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں صد شکر میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اپنی ذات کی طرف مانوس کر لیا ہے. اب یہاں پر وہ تشریح فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رزق کی تلاش کرتے ہیں، رزق کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن رزق ان سے دور بھاگتا ہے. وہ یہ جان لیں کہ ان کے رزق ان کے مقدر میں اس سے زیادہ رزق نہیں لکھا ہوا، انہیں اتنا ہی ملے گا جتنا رب العالمین نے ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے. مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے فرمایا انسان کے مقدر میں جو رزق لکھ دیا گیا ہے، اب اگر معاشرہ اور ماحول مل کر کوشش بھی کر لیں کہ اس کا رزق کم کر دیا جائے تو اے بندے کیسے ہو سکتا ہے کہ تو کیا خدا سے لڑ سکتا ہے؟ انسان کا رزق کم نہیں ہو سکتا، بڑھ سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسے لوح محفوظ پر محفوظ کر دیا ہے، اور یہ انسان کی پیدائش سے پہلے اس کا رزق مقرر کر دیا گیا ہے. اب یہاں پر صوفیاء کے لیے قول ہے، اور صوفیاء کے لیے یہ ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کچھ لوگ وہ ہیں جن سے رزق دور بھاگتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جن سے ایمان دور بھاگتا ہے. وہ ایمان کی طرف جائیں تو ایمان ان سے دور بھاگتا ہے، اور کچھ وہ لوگ وہ ہیں جو رزق کے قریب جائیں تو رزق ان سے دور بھاگتا ہے. تو فرمایا وہ کون لوگ ہیں؟ جو دنیا اور دنیا کی لذتوں میں گم ہو چکے ہوتے ہیں، نہ انہیں رزق سے تسکین ملتی ہے اور نہ ہی انہیں ایمان نصیب ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کی تلاش میں ہیں اور خدا کی محبت کی تلاش میں ہیں، ان کے قریب رزق خود ان کی طلب کرتا ہے. وہ خدا کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، اے اللہ مجھے فلاں شخص کے پاس بھیج کہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے وہ تناول فرمائے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کے استعمال میں آؤں. اور جب رزق التجا اور آرزو کرتا ہے تو ایمان اللہ رب العزت اس کے وجود کے اندر ایمان کا چشمہ جاری کر دیتا ہے کہ اس کا وجود نور اور نور کا مظہر بن جاتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی انسان مختار نہیں ہے، اللہ ہی ہر چیز پر مختار ہے. اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ انسان اپنے دل سے رزق کا خوف ختم کر. جب تک تو نہیں نکالے گا توکل پیدا نہیں ہوگا، توکل پیدا نہیں ہوگا. حاضرین محترم غور کریں. اب ہم مثال لیتے ہیں معاشرے سے. دیکھیں پرندے ہیں، پرندوں کو رزق خدا دے رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں، آپ گھر میں 20 پرندے رکھیں، 50 پرندے رکھ لیں، 50 پرندوں کو کم و پیش ایک اندازے کے مطابق 50 پرندوں کو 24 گھنٹے کے اندر 1 کلو سے زیادہ دانہ کھانا ہے. تو آپ غور کریں کہ آپ کے علاقے میں کم و پیش لاکھوں پرندے ہیں. تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ کسی علاقے کسی چوراہے میں کوئی کنٹینر دانوں کا پڑا ہوا ہو اور پرندے وہاں پہ جا کے کھا رہے ہوں؟ تو وہ ایسا معاملہ نہیں ہے، کہیں پہ کوئی کنٹینر نہیں پھینکتا. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی پرندہ بھوک سے مر گیا ہو؟ اللہ رب العزت نے ایک سرکل بنایا ہے، خود بخود کے دانے خراب کر دیتا ہے،
کبھی آندھی لے آتا ہے اور آندھی سے وہ گندماؤں میں لے جاتا ہے اور جس کا رزق ہوتا ہے وہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کر رہا تھا اور میرے شیخ توکل سمجھا رہے تھے اور یہی بات سمجھا رہے تھے کہ انسان رزق کی فکر کرنا چھوڑ دے، جو دانا جس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے اس تک پہنچ جائے گا۔ تو ایک طالب جو حضور داتا گنج بخش فرماتے ہیں ہمارے ساتھ تھا، تو اس نے اپنے دل میں یہ خیال کیا اور کہا کہ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ بات کس طرح ہے کہ وہ رزق مجھ تک پہنچ جائے گا۔ تو اتنے میں آپ کہ مرشد اور شیخ نے ایک گزرتے ہوئے ایک جگہ پہ کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دانا ہے، یہ گندم کا ایک دانا ہے، یہ یہاں سے کوسوں دور ایک مرغ کی قسمت اس دانے کے اوپر لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ یہاں سے بہت دور ہے۔ اب یہ خدا کی قدرت ہے کہ وہ اس دانے کو وہاں تک کیسے پہنچاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چلے اور وہ جو طالب تھا جب اس نے اس دانے کو اٹھا لیا، وہ کہتا ہے کہ میں یہ دانا کھا لوں گا اور کھانے کے بعد اپنے مرشد سے کہوں گا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ دانا فلاں مرغ کی قسمت کا تھا، تو وہ تو میں کھا گیا، تو اگر اس کی قسمت کا ہوتا تو میں کیسے کھا سکتا تھا۔ اب اس نے یہ خیال کر کے وہ دانا کھانا چاہا، تو ہوا کہ دانا جب اس نے منہ میں ڈالا تو اللہ کے حکم کی وجہ سے، کیونکہ اس کا وہ رزق نہیں تھا، اسے وہ چھینک آئی، وہ دانا اس کے حلق کے نیچے گزر رہا تھا اور ساتھ ہی چھینک آئی۔ جب چھینک آئی تو وہ دانا اس کے نتھنے کے اندر پھنس گیا۔ اب وہ نتھنے کے اندر وہ دانا پھنس گیا ہے۔ اب وہ ایک رات گزری تو صبح تک وہ دانا جو ہے وہ پانی کی نمی کی وجہ سے پھول گیا۔ اب درد کی شدت ہے، برداشت نہیں کر سکتا، وہ طبیب کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا دانا گندم کا دانا ہے جو میری ناک کے اندر پھنس گیا ہے، اسے کوئی نکالنے کا ذریعہ بنائے۔ تو طبیب کہتا ہے اس کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اسے کاٹنا پڑے گا ناک کو، تو پھر نکالا جائے گا۔ تو وہ کہتا ہے درد کی یہ شدت ہے کہ تم کاٹو اور اسے نکالو، لیکن طبیب کہتا ہے میں اتنا اچھا جراح نہیں ہوں، تم ایک پتہ لکھ دیتا ہے کہ فلاں علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک بہت اچھا جراح ہے، وہ اسے کاٹے گا اور کاٹ کے اس کے اندر دانا نکال لے گا، اس کے علاوہ کہیں سے یہ جراح نہیں ہے۔ وہ شخص وہ پتہ لیتا ہے اور فلاں اس جراح کے پاس چلا جاتا ہے، جراح کو جا کے اپنی ساری کہانی سناتا ہے کہ اس طرح میں نے گندم کا دانا کھایا اور وہ میرے ناک کے اندر پھنس گیا۔ تو جراح نے کہا اچھا، جراح نے کہا سارے اوزار لے آیا جراح، میں تمہارے نتنے میں سے یہ گندم کا دانا نکال دیتا ہوں۔ اتنے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی دودھ یا کوئی چیز پلا دو تاکہ پتہ نہیں پھر کتنی دیر بعد مجھے دودھ پینا ہے۔ تو وہ ایک دودھ کا گلاس آتا ہے، تو وہ دودھ کا گلاس جب پیتا ہے تو اسے اتنے میں ایک اور چھینک آتی ہے۔ چھینک اتنی شدت کی آتی ہے کہ وہ دانا گندم کا اس چھینک کے ذریعے باہر جا نکلتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے تو جراح کہتا ہے شکر الحمدللہ مجھے کاٹنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ گندم کا دانا تو تمہاری چھینک کے ساتھ باہر آ گیا ہے۔ تو جب وہ اس دانے کو غور سے دیکھنے لگتا ہے تو اس جراح کے گھر میں ایک مرغ ہوتا ہے جو تیزی سے چلتا ہوا آتا ہے اور وہ اس دانے کو کھا لیتا ہے۔ جب کھاتا ہے تو اسی وقت اسے اپنے شیخ کی بات یاد آتی ہے کہ میرے شیخ نے فرمایا تھا کہ کوسوں دور ایک مرغ ہے جس کے مقدر میں یہ دانا ہے، یہ وہی کھائے گا۔ تو اسے جب یہ خیال آیا تو وہ کیا شیخ نے یہ کہا کہ معلوم نہیں کہ اب کس طرح اسے وہاں پہنچایا جائے گا۔ تو وہ خیال کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے ہی ذریعہ بنایا اسے وہاں سے یہاں پہنچانے کا۔ یہ ہے توکل۔ صوفیاء انسان کے دل میں توکل پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے انسان اگر تو اپنی عقل کو توکل کے ساتھ پیدا کر لے تو تیری زندگی آسان ہو جائے۔ ہمارے دل میں شیطان خوف ہی پیدا کیے جا رہا ہے، اور یہ خوف کی لڑائی ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے۔ بھائی کہتا ہے جب تک یہ زمین نہیں ہتھیا لوں گا، جب تک یہ پلاٹ نہیں ہتھیا لوں گا تب تک میرا رزق نہیں بڑھے گا۔ اے بندہ خدا، یہ پلاٹ میں یہ زمین میں رزق نہیں ہے، رزق تو تیرے مقدر کے اندر ہے جو خدا نے تیری پیدائش سے پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ اگر تو یقین پیدا کر لے رب پر، یہ یاد رکھیے گا اللہ رب العزت تجھے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تو سوچ نہیں پائے گا۔ اور میرے دوستو ذرا اور اس کو آسان لیں، کیا رزق علم میں ہے؟ کیا رزق محنت میں ہے؟ نہیں۔ اگر محنت میں رزق ہوتا تو جو مزدور سارا دن مزدوری کرتا ہے اس سے زیادہ محنت کون کرتا؟
اگر رزق علم میں ہوتا تو کیا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ان پڑھ لوگ نہیں ہیں؟ جو پاکستان کی آپ مثال لے لیں، آپ ملک ریاض کی بات لے لیں جو پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں ہے، اس کا تو میٹرک بھی پاس نہیں ہے، تو اسے ایسا اتنا رزق کیسے مل گیا؟ اس سے زیادہ محنت کرنے والے کوئی نہیں ہیں، اس سے زیادہ علم نہیں ہے؟ نہیں میرے دوستو، یہ بات اپنے قلب میں اتار لیں، خدا پر یقین اس بات سے پہلے نہیں آ سکتا کہ جب تک آپ یقین نہ کر لیں کہ اللہ نے میرا رزق مقرر کر دیا ہے اور میرے رزق کا کوئی وارث نہیں ہے، میرا نہ بہن نہ بھائی نہ میرے رشتہ دار نہ کوئی میرے رزق کا شریک نہیں ہے، کوئی میرا رزق کم نہیں کر سکتا، میرا رزق اللہ نے مقرر کر دیا ہے، اور اب رزق کم وہی کرے گا جو اللہ سے طاقتور ہوگا، نعوذ باللہ اس کائنات میں اس سے کوئی طاقتور نہیں ہے۔